غیر میں پڑی ہوتی ہیں اور وراثی باہر کھڑے حساب مائت کا حدوں کے بعد اٹھتی ہیں دیگ میں چمچے پہلے کھڑک جاتی ہیں، لواکین دھارے کم نہیں ہوتی کہ مسالہ بڑھاؤ ایک ہی صدا بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قبر پہ طول سمجھتے نہیں کہ کھانے کے برتن سج جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہو پاتی کہ عزیز و اقارب کے لہج پہلے ہی خشک ہو جاتے ہیں۔ چاولوں میں بوٹیاں بہت کم ہیں، یہ فلاں ہی روٹی دے دی تھی تو کیا غریب تھا، 2 کلو گوشت اور دال دیتے مرنے والے تو چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیسا رواج ہے کہ جنازے پڑھنے کے لیے آنے والے اس کی یاد میں بوٹیاں کو چاک مرتے دیں گے، کھانے کی لذت کا منتظر ہوتا۔ ان فرسودہ روایت کو بدلاؤ، یہ کیا طریقہ ہے کہ جنازے پر بھی جاؤ تو روٹیاں کھا کے آنا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے عجیب و رواج میت والے گھر میں کھانا کھانا لگتا ہے۔ یقین کیجئے کہ جب میت کے کندھوں پر اٹھتے ہیں اس میت کے قریب ترین رشتہ دار، مرد اور عورت، نام آنکھوں اور غمگین لہجوں کے ساتھ عورت اور مردوں میں چاولوں کی پلیٹیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بڑا معاشرتی بے حسا کا مظاہرہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ افسوس ہے ہماری اس پتھر دل روایت پر کہ جس کے ضد میں آ کر بھی تو یہ قوم کہ جس کا ماں باپ بہن یا جوان بھائی یا بیٹا ایسا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے۔ دین اسلام تو ہمیں میت والے کے گھر خیال رکھنے کا کہتا ہے، لیکن افسوس سے کہتا ہوں کہ ہمارے طرز عمل اس کے بالکل برعکس ہیں۔ بجائے اس کے کیا ہم فوت والے گھر کا خیال رکھیں، ہمیں خود وہاں سے خواہی کے ڈاکرے مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ میت والے گھر کا کھانا دے نہ جائے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ ضابطے تو ہونا چاہیے۔ جو رشتہ دار دور دراز سے آئے ہیں انہیں کھانا دینا عین اخلاقیات ہے، لیکن اب یہ کھانا پکائے کون، اس کا کھانے کی ذمہ داری کون لے؟ کیونکہ فوت والے گھر تو اس وقت ایک ناقابل تلافی دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے پڑوسی اور دیگر رشتہ داروں کو یہ کھانا پکانا کی ذمہ داری لینا چاہیے، اور دور دراز سے آئے مہمانوں کو اور خاص طور پر میت کے گھر والوں کو دلاس اور تسلیاں دیتے ہوئے کھانا دینا چاہیے۔ اس سے یہ احساس پیدا ہوگا کہ چلو کوئی تو ہے جو ہمارے دکھ میں عملی طور پر شریک ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ کون سا دکھ اور کیسا افسوس میت والے گھر تک پہنچتے جو ہمارے منہ میں پانی آتا ہے کہ آج تو دیں گے، چاول کھائیں گے اور دھڑے دھڑے پلیٹیں خالی کریں گے۔ کہ یہ عجیب رواج نہیں کہ ہم نے جنازے کو بھی دعوت تو عام سمجھ لیا ہے۔ اعتراض صرف میت والے گھر کھانا کھانے سے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہم سب استعداد ہیں تو فوت والے گھر نظر ماریں گے اور گھر والوں اور مہمانوں ٹوٹل کتنے لوگ ہیں، اور پھر ایک دوئیں گے یا حسبی ضرورت کھانا بنائیں گے اور فوت والے گھر جا کر سب کھانا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ گھر والے ایک تو اس سے مرنے والے کی لمبی بیماری، پھر ہسپتال کے اخراجات اور صدمے سے ڈھل، اور پھر یہ قریب وجور سے آئے والے رشتہ دار یا ہمسائے مہمان بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم تو گئے کھانا کھائے، ڈاکہ دیا، اٹھ کر چلے گئے۔ کبھی یہ سوچا کہ اس سے بنانے والے کھانے پر کتنا خرچ آیا ہوگا؟ جنہوں نے مرنے والے کی بیماری پر یہ پیسہ پانی کی طرح بیچارے کس مشکل سے گزر رہے ہوں گے؟ لیکن کیونکہ سوچے کیونکہ یہ سوچنا ہمارا کام تھوڑی ہے، ہمارا کام تو بس ڈاکہ مارنا۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میت کے گھر میں غیر میں پڑی ہوتی ہیں اور وراثی باہر کھڑے حساب و کتاب لگاتے ہیں کہ کتنا لوگ ہوں گے، کتنا کھانا ارینج کریں گے، کتنے پیسے بندوبست کریں گے۔ نظارہ بہت لوگ بھی ہوتے ہیں جو ریاکاری نہیں کرتے بلکہ صرف خدا کی رضا کے لیے میت کے گھر والوں کے مالی معاونت بھی کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی ان معاونات کرنے والوں سے شامل ہونا چاہیے۔ ہر وقت دیکھو اور کھانے پلیٹوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ناظرین، ہمیں ایسے روایت کو بدلنا ہوگا اور تمام غیر ضرورت رسموں اور روایتوں کا گلا دبانا ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آیا، ویڈیو کو شیئر اور لائک، اس دین اسلامیہ پیج کو فالو کریے۔